یعنی برائے خدمت نہیں بلکہ برائے خود۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور سلطنت شروع ہو گئی۔ سلطنت چاہے بعد میں خدمت کرے وہ اور بات ہے، جس وقت وہ حصول اقتدار میں مصروف ہے اس وقت تو وہ اقتدار برائے اقتدار ہی دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ سب سے اچھا کون ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس چیز کی ابتدا اس وقت یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، جو کچھ خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوتا تھا انہوں نے اس کا ایک حصہ قائم رکھا، اس وجہ سے وہ چیز دبی رہی اور معاملہ چلتا رہا۔ جس وقت یزید کی بیعت کا معاملہ شروع ہو گیا تو یہ ایک ایسی بنیادی تبدیلی تھی جو اصحاب رسول موجود تھے ان کی اکثریت یہی سمجھتی تھی کہ یہ ایک ایسی بنیادی تبدیلی ہے جو اسلام میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، جس میں یہ اصول ہے کہ سب سے اچھا یا کم سے کم ایک بہت اچھا آدمی خلیفہ ہونا چاہیے، اسے اس وجہ سے چنا جانا چاہیے کہ اس میں خاص خوبیاں ہیں۔ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، یہ تو اور بات ہے، لیکن کم سے کم اگر افضل نہ ہو تو فاضل تو ہو، ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول خاندان کے بارے میں خلافت راشدہ کے زمانے میں خاندانیت داخل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں خاندانیت بڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ جو عام بنو امیہ تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ حکومت ان کے خاندان میں آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان لوگوں میں یہ چیز شروع ہو گئی تھی جس کے آثار نظر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ چیز بڑھتی چلی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان میں کیوں بنی امیہ میں کوئی خاص فضیلت نہیں تھی۔ قبائل میں بنو ہاشم اور بنو امیہ سب سے قریب تھے، کچھ پشتوں کے اوپر جا کر دادا ایک ہو جاتے تھے، وہ قریب تھے، سوائے ان کے ان میں کوئی فضیلت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادقین اولین میں یعنی شروع کے صحابہ میں سے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے اس قبیلے کے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، زیادہ تر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ افضل نہیں ہیں بلکہ کچھ کم تر ہیں۔ سابقین اولین یعنی جو لوگ مکہ معظمہ کے شروع کے دنوں میں مسلمان ہوئے تھے وہ افضل ہیں، پھر بدری افضل ہے، اس کے بعد بعض خندق کے زمانے کے ہیں اور بعض خیبر کے زمانے کے ہیں۔ جو فتح مکہ کے بعد کے ہیں وہ سمجھو آخری لوگ ہیں۔ جس وقت فتح ہو گئی تھی اور معاملہ طے ہو گیا تھا اور بالکل ظاہر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے اوپر حاوی ہیں، زیادہ تر اس وقت وہ لوگ مسلمان ہوئے اور امت مسلمہ میں داخل ہوئے۔ ان میں کوئی فضیلت نہیں تھی، اگر کسی خاندان میں کوئی فضیلت تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تھی، اس وجہ سے کہ آپ کا خاندان تھا۔ اگر کسی خاندان کے اوپر اس امت کا اجماع ہو سکتا ہے تو وہ صرف خاندان رسول ہے، یہ چیز ثابت ہے۔ بنی امیہ نے بزور شمشیر حکومت حاصل کی لیکن ان کی حکومت اس خاندان میں صرف 90 برس رہی۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو نکال دو تو 70 برس رہی۔ اس کے بعد بنو عباس میں جو بنو ہاشم سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد تھے، 800 سال حکومت رہی۔ 800 سال اس وجہ سے رہی کہ ایک قسم کا احترام تھا، اقتدار نہیں رہا، اختیارات بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ خاندان رسول سے ہیں، اس وجہ سے قابل احترام ہے اور انہیں سربراہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطری چیز تھی جو صحیح تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی۔ جب ان کی عمر زیادہ ہوئی اور آخری ایام تھے تو بعض لوگوں میں جن کا نام تاریخ میں آتا ہے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے سے بیعت کروائیں، پھر بعد میں جھگڑا نہیں رہے گا کہ کون خلیفہ ہو کون نہ ہو۔ اس مشورے کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور بیعت لی گئی۔ اس زمانے میں ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، اس دور میں اصل گروہ تو صحابی تھے لیکن قبائلی سردار بھی اہمیت رکھتے تھے، چنانچہ صحابہ کرام اور قبائلی سرداروں سے بیعت لی جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ باقی سب لوگ شریک ہیں۔ صرف ایک لمیٹڈ قسم کی فرنچائز ہوتا تھا اور بیعت لیتے تھے۔ شام وغیرہ کے لوگوں نے بیعت کی، کوفے کے بعض لوگوں نے بھی
بیعت کی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم سے زبردستی بیعت لی گئی ہے۔